اور حلم و بردباری کا کیا عالم تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ بھی ایک خلق ہے، یعنی انسان دوسروں کو برداشت کرے، قوت ہے، سزا دے سکتا ہے اپنے ستانے والے کو، قوت ہے کہ اس کو روک سکتا ہے لیکن پھر بھی برداشت کرے، اس کو کہتے ہیں حلم۔ تو بدرج اتم یہ صفت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ آپ مکی زندگی کے سارے واقعات اٹھا کر پڑھیں، کفار نے کیسی زیادتیاں، کیسا ظلم، کیسا جور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر کیا، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو حکم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کرو، ان کے ساتھ جھگڑا کرو، نہ ہی ان کی ان بد اخلاقیوں، بد کرداریوں اور ظلم کا حضور نے کسی بھی طرح قولاً اور فعلاً جواب دیا۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام کئی موقعوں پر کہتے تھے یا رسول اللہ بدعا فرما دیں ان کے لیے، آپ کے ہاتھ اگر اٹھیں گے بدعا کے لیے یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن سرکار فرمائے نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں کیسے ان کے لیے بد دعا کروں، کیسے ان کے لیے برے الفاظ نکالوں زبان سے۔ ایک موقع پر جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک بدو آیا، گاؤں کے لوگوں کو عربی کہتے ہیں، آیا جلدی آ کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے پیش آیا، کیونکہ وہ شہر میں جو لوگ رہتے ہیں تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، گاؤں کے، پھر وہ بھی عرب کے گاؤں کے، اس زمانے کے 1400 سال پہلے کے، تو وہ لوگوں کو کیا تہذیب معلوم، جنگلی قسم کا تھا، جلدی آیا، آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کا نہیں ہے، میرے اونٹ پہ ڈالا دو مال ذرا۔ ایسے ٹون میں بات کیا سرکار سے، سارے صحابہ کھڑے ہوئے، جہاں پلک بھی جھپکانا بے ادبی سمجھتے تھے صحابہ اکرام، وہ جناب تھی میرے آقا کی، اور وہ جانتے تھے آداب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے، آپ کی بارگاہ کے۔ اب یہ جنگلی واقف نہیں تھا، بدتمیزی سے پیش آیا، صحابہ بہت ناراض ہوئے، سرکار اشارہ فرمایا خاموش رہو۔ اس کی اس بدتمیزی پر ناراض ہونے کے بجائے میرے آقا تبسم فرما رہے تھے، جیسے کوئی چھوٹے بچے کو کوئی شرارت کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں نا، تبسم فرما رہے تھے سرکار۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سچ کہتا ہے یہ مال اللہ کا ہے، اور حضور حکم فرمایا اس کو اونٹ کو اس کے لاد دو، اس کے اونٹ کو لاد دیا گیا، یعنی اتنا وزن ہو گیا اونٹ اس کا، مشکل سے چل رہا تھا۔ ایسے شخص کو بھی سرکار عطا فرمایا، علم تھا میرے آقا کا۔ ایسے ہی ایک جنگلی آیا ایک موقع پر، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر تھی یمنی دھاری دار، ذرا کھردری تھی، اور آ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پاک کی وہ چادر کو پکڑ کر زور زور سے جو ہے کھینچنے لگا۔ صحابہ اکرام اس کی اس گستاخی پر ٹوٹ پڑے اس کی طرف، سرکار روک دیے، اور جو ہے پھر صحابہ اس کو سرکار سے دور کیے، چادر مبارک نکالی گئی تو گردن پاک پر نشانات پڑ گئے تھے، کیونکہ جس میں نازک تھا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ملیں گے، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی۔ اور ایک خلق ہے عفو، جس کا قرآن مجید میں بار 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 اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے، اپنے محبوب کو بھی اللہ تعالیٰ کو فرمائے خذ العفو، محبوب معاف کرنا اختیار کی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھی باتوں کا، نیکی کے باتوں کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل قسم کے لوگ ہیں نا ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے اس حکم کا منشا کیا ہے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمائے اس سے اللہ کا مقصود کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اس آیت کا، اس حکم کا منشا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے تعلق جوڑیے جو آپ سے تعلق کاٹنا چاہتے ہیں، اور جو آپ سے چھینتے ہیں آپ ان کو عطا فرمائیے، اور جو آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آپ ان کو معاف فرما دیجیے۔ اس آیت کا یہی مقصود ہے، یہی منشا ہے۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معاف فرمانے والے، ایسے معاف فرمانے والے کہ ایسے کفار جو 13 سال تک مکے میں اور بعد میں مدینہ شریف میں بھی مختلف موقعوں پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کیے، سختیاں کیے، ستائے، تکالیف پہنچائے، جسمانی اور ہر طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیے سرکار کو، وہ سارے کفار فتح مکہ کے دن صحن کعبہ میں مجبور و محتاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھے کہ ان کی گردنیں اتار دی جاتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھے کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو وہ سارے بے غیرت کہنے لگے کہ ہم آپ سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کی اولاد ہیں، یعنی ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا اللہ کا بندہ اور ایسا اللہ کا محبوب ہے کہ اس سے صرف اچھائی کی توقع کی جا سکتی ہے، اور ہمارے آقا بھی اپنی امتیوں سے یہی چاہتے ہیں
کہ تمہارے ساتھ کوئی کیسا ہی سلوک کیوں نہ کرے، تمہارے بارے میں اس کی رائے یہ ہو کہ نہیں یہ میرا برا نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے مومن جو سچا پیرو ہوتا ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کے ساتھ کوئی لاکھ زیادتی کرے تب بھی وہ زیادتی کرنے والے کی توقع یہ ہوتی ہے کہ بدلے میں میرے ساتھ اتنا نہیں کریں گے جتنا میں کیا ہوں۔ لیکن یا تو عالم یہ ہے ہمارے اخلاق اور کردار اتنے گر گئے اور گھٹیا ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو احسان کا معاملہ کرتا ہے ہم اسی کو جو ہے داغ دے دیتے ہیں، اسی کو داغ دے دیتے ہیں، اسی کی غیبت کر دیتے ہیں، اسی کا برا چاہتے ہیں، اسی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ مزاج ہماری بن گئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج زوال اور پستی ہمارا مقدر ہو گئی۔